بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تصوف کی اہم کتاب ہشت بہشت کا سلسلہ وار درس جاری ہے، اور اس میں کتاب اسرار الاولیاء کی ایک نشست کو الحمدللہ ہم مکمل کر چکے ہیں، اور آج دوسری نشست کا آغاز ہے. فصل دوم یعنی دوسری فصل ہے جو سخن در احوال متعبداں و درویشاں صاحب حال افتادہ بود، یعنی خدا کے نیک بندوں اور درویشوں کا جو حال ہے وہ اس دوسری فصل کے اندر بیان کیا جائے گا. خدا کے نیک بندوں کا ذکر اور درویشوں کا ذکر اس کے اندر ذکر کیا جائے گا. ان کے احوال یعنی ان کی حالتیں اس میں ذکر کی جائے گی، ان کے حالات اس میں ذکر کیے جائیں گے. فرماتے ہیں کہ جب قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا، قدم کو چومنے کا مقام حاصل ہوا، تو درویش کمال الدین حاکم اجودھن اور چند اور درویش حاضر خدمت تھے جو خانہ کعبہ کی زیارت سے آ رہے تھے. زبان مبارک سے فرمایا کہ متعبدہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کا ظاہر و باطن حق سے آراستہ ہو اور کسی قسم کا ریا، حسد، بغض اور کھوٹ ان کے ظاہر و باطن میں نہ ہو، یعنی حق سے مزین ہو، صحیح چیز سے مزین ہو، اور کسی قسم کا ریا، کسی قسم کا دکھاوا، حسد، بغض اور کھوٹ ان کے ظاہر و باطن میں نہ ہو، یعنی نہ اندر ہو نہ باہر ہو. جو طاعت کرے خالص اللہ تعالیٰ کی خاطر کرے، جو بھی عبادت کرے صرف اللہ کے لیے کرے، نہ کہ خلقت کو دکھانے کے لیے، یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کرے. کیونکہ جو متعبد ظاہر میں عبادت کرے، جو متعبد یعنی عبادت گزار ظاہر میں عبادت کرے اور باطن اس کا خراب ہو، متعبد یعنی عبادت گزار اگر ظاہر میں تو اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور باطن اس کا خراب ہو، یعنی اندر کا جو ہے اس کا خراب ہو، تو اس کی ہر ایک عبادت لپیٹ کر اس کے منہ پر ماری جاتی ہے. بلکہ راہ سلوک میں تو اس بات کا بھی ڈر ہے کہ کہیں اس کے ایمان میں خلل نہ آ جائے. سلوک کے راستے میں تو یہ بھی ڈر ہے، خدشہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے ایمان میں ہی خلل آ جائے. نعوذ باللہ منہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پناہ مانگتے ہیں اس سے. پھر فرمایا کہ اے درویش، بعض متعبد ایسے بھی ہوتے ہیں، عبادت گزار ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کا ظاہر آراستہ ہوتا ہے اور ظاہر میں خلقت کو دکھانے کے لیے بہت عبادت کرتے ہیں، لیکن باطن میں اس یار کی طرف نہیں ہوتے. یعنی اوپر سے تو دکھاوا بہت کرتے ہیں لیکن حقیقت میں اندر سے اللہ کی طرف وہ لوگ متوجہ نہیں ہوتے. بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد کہنے لگے کہ اے درویش، متعبدوں کی 4 قسمیں ہیں، عبادت گزاروں کی 4 قسمیں ہیں. تو متعبد اس کو کہیں گے جو عبادت کے لیے تنہائی اختیار کرتا ہے اور سلوک وغیرہ طے کرتا ہے. تو متعبدوں کی 4 قسمیں ہیں. تو یہ شروع کے اندر بھی جو سخن در احوال متعبدہ ہیں، ہم نے اس کو غالباً شاید متعبدہ تلاوت کیا ہو تو یہ سہو ہوا ہے، متعبدہ ہی صحیح لفظ ہے. تو بہرحال ان کی 4 قسمیں ہیں. نمبر 1
وہ جن کا ظاہر طاعت سے آراستہ ہوتا ہے، یعنی اوپری حصہ بھی جو ہے اللہ کی عبادت سے مزین ہوتا ہے، فرمانبرداری سے مزین ہوتا ہے، لیکن باطن خراب ہوتا ہے۔ اوپر تو اطاعت ہے لیکن اندر خرابی ہے۔ دوسرے وہ جن کا ظاہر خراب لیکن باطن آراستہ ہوتا ہے۔ تیسرے وہ جن کا ظاہر و باطن دونوں خراب، یعنی اوپر اور اندر دونوں خراب۔ چوتھے وہ جن کا ظاہر و باطن دونوں آراستہ ہوتے ہیں۔ بات ازاں فرمایا، اس کے بعد کہنے لگے کہ اے درویش سنو، جن کا ظاہر طاعت سے آراستہ ہے، یعنی اللہ کی فرمانبرداری سے، اللہ کی اطاعت سے آراستہ ہے، لیکن باطن خراب ہے، اندرونی خراب ہے، وہ ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کے دکھاوے کی خاطر، لوگوں کو دکھانے کے لیے بہت عبادت کرتے ہیں اور وہ انہیں عزیز جانتے ہیں، یعنی لوگ ان کو جو ہے اچھا سمجھتے ہیں، تو اور ان کا دل دنیا میں مشغول ہوتا ہے، دنیا میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں ایک زاہد نے 500 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، پھر وہ مر گیا۔ جب وہ مر گیا تو اسے خواب میں دیکھا کہ آگ کے طوق اس کے گلے میں ڈالے ہوئے ہیں، آگ کے طوق اس کے گلے میں ڈالے ہوئے ہیں اور آگ کی بیڑیاں اس کے پاؤں میں پہنائی ہوئی ہیں۔ تو اس کے گلے میں آگ کے طوق پھندے وغیرہ ڈال دیے گئے اور آگ کی بیڑیاں اس کے پاؤں میں پہنائی گئی ہیں، اور اس کے گردا گرد یعنی اس کے آس پاس تمام آگ ہی آگ جل رہی ہے، اور فرشتے گرزے مارتے ہیں، یعنی فرشتے جو ہے اس پر اس طریقے سے وزنی چیز جو ہے مارتے ہیں، اور وہ توبہ توبہ پکار رہا ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ تو زاہد تھا اور 500 سال تو نے عبادت بھی کی۔ اس سے پوچھا گیا تو یعنی دنیا میں زہد کی زندگی گزارتا تھا، یعنی دنیا سے الگ رہتا تھا، اور 500 سال تو نے عبادت بھی کی، پھر تیری یہ حالت کیوں ہے کہ تیرے گلے میں آگ کا پھندا ہے، پیر میں جو ہے آگ کی بیڑیاں ہیں، تو پھر تیری یہ حالت کیوں ہے؟ تو اس نے کہا، اے مسلمانوں، جو عبادت میں کرتا تھا سب دکھلاوے کی تھی، محض خلقت کو دکھانے کی خاطر کیا کرتا تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا کرتا تھا، باطن میں دنیا میں مشغول تھا۔ اگر اندرونی اعتبار سے دیکھا جائے تو میں دنیا میں مگن تھا، دنیا میں لگا ہوا تھا، اس لیے وہ ساری طاعت میرے منہ پر ماری گئی، ساری جتنی میری عبادتیں تھی میرے منہ پر مار دی گئی، اور حکم ہوا کہ زاہد سخت عذاب کے لائق ہے، اسے عذاب کرو۔ یہ جو عبادت گزار ہے یہ سخت عذاب کے لائق ہے، اسے عذاب دو۔ شیخ الاسلام نے فرمایا کہ اے درویش، دوسرا گروہ وہ جن کا باطن آراستہ اور ظاہر خراب ہوتا ہے، دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اندرون تو صاف ہوتا ہے لیکن اوپر سے جو ہے وہ خراب ہوتے ہیں، تو وہ مجانین یعنی دیوانے ہوتے ہیں، وہ جو ہے دیوانے ہوتے ہیں، جو جن کا باطن تو جو ہے مزین ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، پاک صاف ہوتا ہے، اور ظاہر جو ہے ان کا خراب ہوتا ہے، تو ایسے لوگ جو ہے مجانین یعنی دیوانے کہلاتے ہیں۔ مجنون کی جمع ہے یہ مجانین۔ تو جو باطن میں حق تعالیٰ میں مشغول ہوتے ہیں اور یعنی اندرونی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، اور ظاہر میں ان کے پاس کوئی سر و سامان نہیں ہوتا، کوئی اسباب وغیرہ ایسے نظر نہیں آتے۔ پھر فرمایا، اے درویش، کہ دیوانے لوگ حق تعالیٰ کی یاد میں اس طرح مشغول ہوتے ہیں، فرمانے لگے کہ دیوانے لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد میں ایسے لگ جاتے ہیں کہ کسی کو ان کے حال کی خبر نہیں ہوتی، اس لیے ان کا ظاہر خراب رہتا ہے۔ مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو ان کے حال کی کچھ خبر نہیں، اس لیے وہ ظاہر پر توجہ ہی نہیں دے پاتے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں ایسے مگن ہو جاتے ہیں کہ ان کو خود ان کے حال کی بھی خبر نہیں رہتی۔ پھر فرمایا، اے درویش، ایک مرتبہ میں نے ایسے دیوانے کو دیکھا جو 60 سال سے جنون کی حالت میں تھا، دیوانگی کی حالت میں تھا، اور اس طرح یاد حق میں
خدا کی یاد میں مشغول تھا، لگا ہوا تھا کہ نور چمکتا تھا، مگر اسے جو ہے اس نور کی روشنی کی خبر نہ تھی۔ خدا کی یاد میں لگا ہوا ہے، نور اس سے چمک رہا ہے، مگر اس کو جو ہے اس نور کی روشنی کی خبر نہیں۔ چنانچہ ایک رات اسے خلوت میں نے تلاوت میں مشغول دیکھا، تنہائی میں جو ہے تلاوت میں لگا ہوا ہے۔ اس وقت اس سے ایسا نور نکل رہا تھا جس کی روشنی عرش سے لے کر حجاب عظمت تک جاتی تھی۔ میں آگے بڑھا تاکہ اس نعمت سے مجھے بھی کچھ مل جائے، تو عظمت کے جو پردے ہوتے ہیں وہاں تک کے جو ہے اس کی روشنی جا رہی تھی۔ اب میں نے آگے بڑھا تاکہ اس نعمت سے مجھے بھی کچھ مل جائے۔ جیسے ہی میرے پاؤں کی آہٹ سنی، آواز سنی، مڑ کر دیکھا اور کہا، اے درویش، چونکہ تو نے ہمارا بھید لیا ہے، ہمارا راز لے لیا ہے، اب بہتر یہی ہے کہ اسے فاش نہ کرے، ہمارے راز کو نہ کھولے۔ یہ کہا اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، اے پروردگار، چونکہ میرا بھید تو نے ظاہر کر دیا ہے، اب میرے لیے یہاں رہنے کی جگہ نہیں۔ ابھی یہ بات پورے طور پر کہنے نہ پایا تھا کہ جان جو ہے خدا کے حوالے کی، یعنی انتقال کر گئے۔ بات ازاں فرمایا، اس کے بعد کہنے لگے، اے درویش، جن لوگوں کا ظاہر اور باطن خراب ہے، اوپر بھی خراب اندر بھی خراب، وہ عوام الناس ہیں، یعنی ایسے لوگ ہیں، عام لوگ ہیں کہ جنہیں طاعت وغیرہ کی کچھ خبر نہیں، اللہ کی طاعت اور فرمانبرداری کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن جن کا ظاہر اور باطن آراستہ ہے، یعنی اوپر اور اندر دونوں صاف ہے، مزین ہے، وہ مشائخ ہے، وہ بزرگ ہے کہ اگر اتفاق سے ان سے کچھ طاعت دریا کے طور پر ظاہر ہو جائے، کچھ طاعت وریا کے طور پر ظاہر ہو جائے تو اپنے تئیں یعنی خود کو اس وقت تک مجاہدے میں رکھتے ہیں جب تک کہ اس ریا سے بری نہ ہو جائے۔ یعنی اگر خدا نخواستہ اگر کوئی عبادت جو ہے ریا کے طور پر ظاہر ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو اس وقت تک عبادت میں لگائے رکھتے ہیں جب تک کہ اس ریا سے، اس دکھاوے سے بری نہ ہو جائے، چھٹکارا نہ پالے، یعنی اپنے اس جرم کو معاف کرا کے رہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ مشائخ وہ لوگ ہیں کہ جن کو جس وقت حالت ہوتی ہے، اگر اس وقت تلوار کے لاکھوں وار کیے جائیں یا ذرہ ذرہ کر دیے جائیں تو انہیں مطلق خبر نہیں ہوتی۔ یعنی مشائخ وہ لوگ ہیں کہ اگر ان کو جب ایک خاص حالت میں وہ لوگ رہتے ہیں تو اگر تلوار کے لاکھوں وار بھی ان پر چلا دیے جائے یا ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے تو ان کو ذرہ برابر خبر بھی نہیں ہوتی، بالکل خبر نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ کوئی شخص کسی درویش کے پاس آیا اور آداب بجا لا کر، آداب کی رعایت کر کے التماس کی، درخواست کی کہ جس وقت آپ کو حق تعالیٰ کی محبت میں حالت پیدا ہو، ایک الگ کیفیت پیدا ہو، اس وقت مجھے بھی یاد کرنا۔ درویش نے مسکرا کر کہا، صاحب اس وقت اور اس حالت پر افسوس، اس وقت اور اس حالت پر بہت زیادہ افسوس جب کہ میں حالت میں ہوں اور تو مجھے یاد آئے تاکہ میں خدا کو چھوڑ کر تیری یاد میں ہوں۔ پھر فرمایا کہ کلام اللہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، یعنی دنیا میں لوگ جو کچھ کر رہے ہیں قیامت کے دن یہی اعضاء گواہی دیں گے۔ پھر فرمایا کہ اے درویشوں نے دنیا ہی میں بحالت زندگی اپنے تئیں مردہ بنایا ہے، خود کو مردہ بنا لیا اور اپنے تئیں تمام چیزوں سے باز رکھا ہے، خود کو جو ہے تمام چیزوں سے الگ رکھا ہے، ہاتھوں کو چھوٹا کر لیا ہے تاکہ نہ لینے کے قابل جو چیز ہے وہ نہ لے، ہاتھوں کو چھوٹا کر لیا ہے تاکہ نہ لینے کے قابل جو چیز ہے وہ نہ لے، یعنی جو چیز لینے کے لائق نہیں ہے اسے نہ لے، اور زبان کو گونگا بنا لیا ہے تاکہ نہ کہنے والی بات نہ کہی جائے، جو بات کہنے کے لائق نہیں اسے نہ کہا جائے،
اس لیے اپنی زبان کو خاموش کر لیا ہے، پاؤں کو لنگڑا کر لیا ہے، تاکہ جہاں پر جانا مناسب نہیں وہاں نہ جائے۔ بس جو لوگ اس قسم کے ہیں، اس طرح کے ہیں، وہ واقعی مقام قرب کو پہنچ چکے ہیں، اللہ کے دربار کے قریب پہنچ چکے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں قریب ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت کے عذاب سے نجات پائیں گے، چھٹکارا پائیں گے۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ بغداد میں ایک درویش کو دیکھا جو از حد یاد الہی میں مشغول، بہت زیادہ خدا کی یاد میں لگا ہوا اور صاحب نعمت تھا۔ ایک دفعہ یعنی ایک مرتبہ جمعہ کی نماز پڑھ کر جو باہر نکلا تو اس کی نگاہ ایک عورت پر پڑی۔ جیسے ہی جمعہ کی نماز پڑھ کر ایک مرتبہ باہر نکلا تو نگاہ ایک عورت پر پڑی، فوراً دونوں ہاتھوں سے آنکھوں کو ڈھانپ لیا، اسی وقت دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا اور یا غفور یا غفور کہنے لگا، یعنی کہ اے بخشنے والے، اے بخشنے والے، اس طرح سے اللہ کے نام لے کر کہنے لگا۔ الغرض بہرحال جب گھر آیا تو دعا کی، یعنی اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگار جن آنکھوں نے تجھے دیکھا ہو انہیں دوسروں کو نہ دیکھنے دے۔ اللہ اکبر، جن آنکھوں نے تیرا دیدار کیا اب انہیں دوسروں کو نہ دیکھنے دے، وہ آنکھ اب کسی اور کو نہ دیکھے۔ ابھی یہ بات پورے طور پر کہنے بھی نہ پایا تھا کہ دونوں آنکھوں سے اندھا ہو گیا، اس کی دونوں آنکھوں کی روشنی چلی گئی، اور اس بات کے شکرانے میں 2 رکعت نماز ادا کر کے بیٹھ گیا۔ یعنی اس نے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ اب تیرا دیدار ہو گیا اور تجھے دیکھتا ہوں جن آنکھوں سے اب ان آنکھوں سے کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بینائی لے لی، روشنی لے لی آنکھوں کی۔ تو اس بات پر اس نے جو ہے 2 رکعت نماز ادا کی اور شکرانے کے طور پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، اور بیٹھ گیا۔ جب شیخ الاسلام اس بات پر پہنچے تو آپ دیدہ ہو کر فرمایا، آنکھوں میں آنسو بھر کر فرمایا کہ دوست کے بغیر کسی اور کو دیکھنا سخت کوتاہ نظری ہے، بہت تنگ نظری ہے، نظر کی جو ہے کوتاہی ہے کہ دوست کے علاوہ کسی اور کو دیکھے۔ بعد ازاں اس کے بعد جو ہے یہ شعر زبان مبارک سے فرمایا جو فارسی کا شعر ہے۔ بعد ازاں یعنی چشمے کے در رخے، اس طریقے سے اخیر تک پورا شعر پڑھا۔ اس کے بعد فرمایا کہ چند روز نہ گزرنے پائے تھے، کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اس درویش نے ایسی بات سنی جو سننے کے قابل نہ تھی، سننے کے لائق نہ تھی۔ تو اس نے دونوں انگلیوں کو کانوں میں دے کر کہا کہ اے پروردگار، وہ کان جو تیرے نام کے سوا اور کچھ سنے بہرا ہو جائے۔ اللہ اکبر، دونوں انگلیوں کو کانوں میں رکھ کر یہ کہا کہ اللہ، وہ کان جو تیرے نام کے علاوہ کچھ اور سنے وہ بہرا ہو جائے تو بہتر ہے۔ تو فوراً دونوں کانوں سے بہرا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ بعد ازاں اس کے بعد اٹھ کر تازہ وضو کیا اور 2 گانا ادا کیا، 2 رکعت نماز ادا کی، اور فرمایا اب امید ہے کہ میں دنیا سے ایمان سلامت لے جاؤں گا، مجھے اب امید ہے کہ دنیا سے ایمان صحیح سلامت لے کر جاؤں گا، کیونکہ مجھ سے یہ دونوں چیزیں لے لی گئی ہیں۔ پھر یہ شعر پڑھا، یعنی آنکھ بھی چلی گئی، کان بھی چلے گئے، آنکھوں سے اب غلط دیکھ نہیں سکتا، کانوں سے غلط سن نہیں سکتا۔ بہرحال فارسی کا شعر پڑھا، اور جب شیخ الاسلام نے یہ حکایت ختم کی تو زار زار روئے، بہت روئے، اور یہ شعر پھر زبان مبارک سے نکلا کہ یعنی مطلب نیک لوگوں کے تعلق سے فارسی کا شعر پڑھا، اور پھر آپ بار بار یہ شعر پڑھتے اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہتے کہ اے پروردگار، میری خواہش یہ ہے کہ جہان سے، دنیا سے ایمان سلامت لے جاؤں، بس میری تمنا یہی ہے۔ پھر فرمایا اے درویش، اگر لوگ ایمان سلامت لے جائیں تو سمجھو کہ انہوں نے کچھ کام کیا ہے، ایمان سلامت لے کر گئے تو سمجھ جانا کہ انہوں نے کچھ کام کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو سوائے جاکنی کے وقت کے کبھی ہنستے نہ دیکھا گیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اسی وقت ہنستا دیکھا گیا
جب آپ پر جو ہے جاکنی کا عالم تھا اور آخری جو ہے آپ کے مراحل تھے زندگی کے آخری لمحات تھے، تو وہ بھی اس طرح ہنسے آپ کہ اس وقت ابلیس لعین آپ کے پاس کھڑا ہوا، شیطان مردود جو ہے آپ کے پاس آ کر کھڑا ہوا، افسوس کرتا تھا، کھڑے رہ کر جو ہے افسوس کرتا تھا، کہتا تھا کہ اے امام احمد بن حنبل، تو نے اپنا ایمان میرے ہاتھ سے بہت عمدہ طور سے بچایا۔ اس واسطے امام صاحب اس بات پر ہنسے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ہنسی آ گئی اور فرمایا الحمدللہ، اور پھر فرمایا کہ اے درویش، ایک مرتبہ میں اور میرے بھائی مولانا بہاؤالدین زکریا ایک ہی جگہ بیٹھے تھے اور سلوک کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، بات چیت ہو رہی تھی، تو کچھ دیر بعد میرے بھائی نے میرے بھائی جن کا نام مولانا بہاؤالدین زکریا ہے، انہوں نے جو ہے اٹھ کر ہائے ہائے کر کے رونے لگے اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ میں نے پوچھا یہ کیا حالت ہے کہ آپ ہائے ہائے کر کے رو رہے ہیں اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے ہیں؟ میں نے پوچھا یہ کیا حالت ہے؟ فرمایا اٹھ کر دیکھو۔ جب میں نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ بغداد کے دروازے سے شیخ سعد الدین صحویہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ نکال کر جامع مسجد کے پاس نماز جنازہ ادا کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا اے درویش، ایک مرتبہ میں لاہور کی حد میں بطور مسافر وارد تھا، یعنی مسافر کے حیثیت سے میں وہاں پر اترا تھا لاہور کے اندر، تو وہاں پر ایک درویش صاحب اسرار و کشف، یعنی بڑے کشف والے اور اسرار و رموز سے واقف، راز کی باتوں سے واقف، تو بہرحال کھیتی باڑی پر گزارا کیا کرتا تھا اور کوئی کارکن اس سے زمین کا محصول وغیرہ نہ لیا کرتا تھا۔ جتنے بھی کام کرنے والے کارگزار ہوتے ہیں تو اس سے زمین کا جو ہے حصہ، جو زمین سے جو کچھ آمدنی حاصل ہوتی تھی وہ نہیں لیتے تھے۔ ایک مرتبہ وہاں کا کوئی حاکم، کوئی بہمیر شخص مقرر ہو کر آیا، یعنی اس نے جو ہے ان سے محصول مانگا، یعنی یوں کہہ لیجیے آپ کہ کچھ ٹیکس وغیرہ مانگا یا کوئی اور چیز جو زمین سے پیداوار نکلتی ہے وہ مانگا، اور کہا کہ تو اتنے سال سے مفت پیداوار کھا رہا ہے، یا محصول ادا کر یا کوئی کرامت دکھا، یا تو آپ جو ہے جو پیداوار نکل رہی ہے اس میں سے کچھ دیجیے آپ، یا کوئی کرامت دکھائیے۔ تو درویش نے کہا کہ میں مسکین آدمی ہوں، مجھے کرامت سے کیا واسطہ، میں تو ایک غریب آدمی ہوں، مجھے کرامت سے کیا لین دین۔ مگر اس حاکم نے ایک نہ مانی اور اسی بات پر اڑا رہا۔ آخر درویش نے تنگ آ کر تھوڑی دیر سوچ کر کہا اچھا تو کیا کرامت دیکھنا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگر تجھ میں کرامت ہے تو پانی پر چل۔ درویش پانی پر پاؤں رکھ کر پار ہو گیا، جیسے کوئی خشکی پر چلتا ہے۔ پار جا کر کشتی مانگی تاکہ واپس آ جائے، تو لوگوں نے کہا اسی طرح واپس کیوں نہیں آ جاتے، جیسے گئے ویسے واپس بھی آ جائیے۔ کہا کہ اس واسطے کہ نفس میں غرور نہ آ جائے، نفس کے اندر تکبر نہ آ جائے، اس وجہ سے اب کشتی کی طلب کر رہا ہوں، کشتی مانگ رہا ہوں بعد ازاں۔ اس کے بعد فرمایا اے درویش، جس روز ملجم بدبخت نے امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ کی ہلاکت کے ارادے سے، یعنی ملجم بدبخت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے کے ارادے سے جناب کا پیچھا کیا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا پیچھا کیا، تو جناب یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گاؤں سے گزر کر پانی کے کنارے آئے اور گورستان کی طرف منہ کر کے، جو وہاں سے قریب ہی تھا، تو ایک کے نام آواز دی کہ اے فلاں ابن فلاں، کسی کا نام لے کر پکارا، قبرستان کی طرف جو ہے منہ کر کے آواز دی اے فلاں ابن فلاں، تو قبر سے آواز آئی لبیک یا علی۔ پوچھا گھاٹ پایاب کس طرف ہے؟
کہا جہاں آپ کھڑے ہیں آپ قدم رکھ کر پار ہوئیے۔ تو بہرحال ملزم نے آ کر پوچھا کہ آپ کو مردے کا نام اور اس کے باپ کا نام تو معلوم ہو گیا، لیکن یہ معلوم نہ ہوا کہ پایاب کہاں ہے؟ فرمایا جانتا تو تھا، لیکن اس واسطے پوچھا کہ نفس بے باک نہ ہو جائے اور شوق نہ ہو جائے، تو اس لیے جو ہے پانی کے کنارے جب آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے پایاب کے بارے میں پوچھنے لگے۔ تو اب اس نے کہا کہ جب آپ کو مردے کا نام اور یہ ساری چیزیں معلوم ہیں تو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ پانی پایاب کہاں ہے۔ تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میں نے اس لیے اس سے پوچھا کہ نفس جو ہے بے باک نہ ہو جائے، شوق نہ ہو جائے، کسی قسم کا کوئی تکبر نہ آ جائے۔ پھر شیخ الاسلام نے فرمایا کہ اے درویش، جب کوئی دوست کے اسرار سے مالا مال ہوتا ہے، دوست کے رازوں سے مالا مال ہوتا ہے، اس وقت اگر اس کی زبان سے کوئی بات نکل بھی جائے تو کوئی عیب کی بات نہیں، کیونکہ جب جگہ ہی نہ رہے تو پھر وہ اسے کہاں رکھے۔ یہ تو کاملوں کی حالت ہے، مکمل ترین جو لوگ ہوتے ہیں کاملین کی حالت ہے، لیکن وہ شخص جو ابتدا ہی میں اپنے اسرار غلبات شوق کی وجہ سے ظاہر کر دے، اپنے رازوں کو شوق کے غلبے کی وجہ سے ظاہر کر دے، وہ البتہ خام کاری کرتا ہے، ادھورا کام کرتا ہے، کیونکہ جہاں تک نگہداشت کی حد ہے، نگرانی کی حد ہے، وہاں تک تو اسے محفوظ رکھنا چاہیے، بچا کر رکھنا چاہیے۔ لیکن ہاں جب زیادہ ہو جائیں اور کچھ ظاہر کر دے تو بعض اہل سلوک اسے معاف کرتے ہیں، اگر کرے تو جائز ہے۔ پھر فرمایا کہ مومنوں کے دل پاکیزہ زمین کی طرح ہے، اگر محبت کا بیج اس میں بویا جائے تو اس سے طرح طرح کی نعمتیں پیدا ہوں گی، پس اس سے تو اوروں کو بھی حصہ دے سکتا ہے اور لوگوں کو بھی حصہ دے سکتا ہے، اور تیرے لیے کافی ہوتا ہے۔ بات ازاں فرمایا، اس کے بعد کہنے لگے کہ جب تک تو سانپ کی طرح کیچلی نہ اتارے گا، کبھی محبت حق کا دعویٰ تجھ سے صادق نہیں آئے گا۔ یعنی جو تو ظاہری لباس محبت کا پہنا ہوا ہے تو یہ تجھے اتارنا پڑے گا، تجھے تو اندر محبت کو اتارنا پڑے گا۔ پھر فرمایا کہ کامل حال درویش وہ ہے جنہیں کسی اور کی حاجت نہیں، بلکہ کسی اور کی ضرورت نہیں، بلکہ اسرار نعمت کے رازوں سے جو ان میں ہیں تو ان رازوں سے آنے والوں کو حصہ دیتے ہیں اور ان کا مدعا ان کی آرزوئیں پورا کر کے لوٹاتے ہیں۔ لیکن کوئی درویشی کا دعویٰ کرے اور بادشاہوں اور امراء کے پاس، بڑے بڑے لوگوں کے پاس روپے پیسے کی خاطر روپے پیسے کے لیے آئے تاکہ اپنی ضروریات مہیا کر سکے، ضروریات کو جو ہے پورا کر سکے، تو سمجھ لو کہ اسے نعمت حاصل نہیں۔ اگر اسے کچھ حاصل ہوتا تو کبھی مخلوق کے دروازے پر نہ جاتا اور کسی سے توقع یعنی امید نہ رکھتا۔ جہاں پر درویشی کا قدم آتا ہے وہاں پر کسی کا گزر نہیں ہوتا، اس واسطے کہ درویشوں پر خود نعمت کا دروازہ کھلا ہوتا ہے اور سلطنت کا خزانہ درویشوں کے سپرد ہوتا ہے، حوالے ہوتا ہے، تاکہ جیسے بادشاہوں کا خزانہ جو ہے، بادشاہت کا خزانہ درویشوں کے حوالے ہوتا ہے، تاکہ جسے چاہیں درویشوں کی معاش کی خاطر، درویشوں کی زندگی کے لیے خرچ کرے، ان کی ضروریات کے لیے خرچ کرے، بس انہیں دوسروں کی احتیاج ہی کیا ہے، دوسروں کی ضرورت ہی کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب درویشوں کو حالت ہوتی ہے، درویشوں کی خاص حالت ہوتی ہے، تو عرش سے لے کر فرش کی ساری چیزیں ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، اور ہر چیز جو حق سے نازل ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے آتی ہے، اس میں وہ بھی پہنچے ہوئے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جس طرح اولیاء میں احوال ہوتے ہیں، اولیاء کے حالات الگ الگ ہوتے ہیں، حالتیں الگ الگ ہوتی ہیں، اسی طرح انبیاء میں بھی تھے۔ پھر فرمایا کہ قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تواریخ میں لکھتے ہیں، تاریخ کی کتاب میں لکھتے ہیں کہ درویش کے احوال محبت حق کی زیادتی کے سبب، حق خدا کی محبت کی زیادتی کی وجہ سے شوق میں ہیں۔ جب درویشوں پر اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہوتی ہے تو تجلی دوست کے نور میں
خدا کی تجلی کے نور میں اس قدر محو ہوتے ہیں، اس قدر گم ہو جاتے ہیں کہ کسی مخلوق کو یاد نہیں کرتے، کسی بندے کو یاد نہیں کرتے۔ پھر یہ شعر پڑھ کر بے ہوش ہو گئے، فارسی کا شعر ہر لہجہ کے درشو کے خیال، پورا آخر تک شعر پڑھا۔ بعد ازاں اس کے بعد زبان مبارک سے فرمایا کہ خواجہ امام محمد ظاہر غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تواریخ میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت رسالت پناہ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ہوئی، آپ پر ایک خاص کیفیت طاری ہوئی، تو مدینہ منورہ کے باہر ایک باغ میں تشریف لائے جس میں کنواں تھا، اس میں اپنے پیر مبارک لٹکا کر بیٹھ گئے اور عالم احوال میں متحیر تھے۔ آپ خاص حالت کے اندر جو ہے ڈوبے ہوئے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے جو ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، ساتھ میں تھے۔ انہیں فرمایا، یعنی نبی علیہ السلام نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو کہا کہ صحابہ میں سے اگر کوئی آئے تو بغیر میری اجازت اندر نہ آنے دینا، میرے پوچھے بغیر اندر مت آنے دینا۔ جب امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق اور امیر المومنین حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہما آئے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما آئے اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اطلاع کی، بتلایا کہ یہ دونوں آئے ہیں، فرمایا آنے دو۔ جب اندر آئے تو حکم ہوا کہ میرے دائیں طرف اس طرح بیٹھ جاؤ، میرے سیدھی طرف بیٹھ جاؤ۔ پھر امیر المومنین عثمان اور امیر المومنین علی کرم اللہ ورضی اللہ عنہما تشریف آئے تو اطلاع ہونے پر، حضور علیہ السلام کو بتلانے پر اندر آنے کی اجازت ملی اور حکم ہوا کہ بائیں طرف اسی طرح بیٹھ جاؤ۔ دیر تک بیٹھے رہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے احوال میں بیٹھے رہے، خاص حالت میں بیٹھے رہے۔ پھر فرمایا کہ اے یارو، جس طرح زندگی میں ہم بیٹھے ہیں اسی طرح وفات کے بعد بھی ایک ہی جگہ ہوں گے، اور اسی طرح ہمارا حشر ہوگا، اور بہشت میں بھی ایک ہی جگہ ہوں گے، جنت میں بھی ایک ہی جگہ ہوں گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم، صحابہ اکرام اٹھ کر آداب بجا لائے اور شکریہ ادا کیا۔ یہ حضرات نے جو ہے پورے آداب کی رعایت کی اور شکریہ ادا کیا۔ بعد ازاں اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت بہشت میری نظر میں ہے، جنت میرے سامنے ہے، اس میں مجھے ایک محل دکھائی دے رہا ہے جو یاقوت کے ایک ہی دانے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور اس کے ساتھ 4 اور محل بھی ہیں۔ جب میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کے ہیں تو حکم ہوا کہ ایک آپ کے لیے اور 4 آپ کے یاروں کے لیے ہیں۔ تو میں نے مارے خوشی کے پھولے نہ سمایا اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی، اور پھر یہ بات تمہیں کہی کہ ہم ہر وقت اکٹھے ہی رہیں گے، ساتھ رہیں گے۔ بعد ازاں اس کے بعد شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ احوال ایسے ہی ہوتے ہیں، حالات جو ہے ایسے ہی ہوتے ہیں، بزرگوں کی حالتیں، انبیاء کی حالتیں ایسی ہی ہوتی ہے۔ جبکہ کوئی صاحب سر راز والا کسی چیز میں محو ہوتا ہے تو اسی حالت میں، یعنی گم ہو جاتا ہے تو اسی حالت میں مستغرق ہوتا ہے، ڈوب جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب میں اسرار دوست کے کسی سر میں، دوست کے رازوں میں سے کسی ایک راز میں، یعنی احوال میں، حالت کے اندر مستغرق ہوتا، کسی ایک حالت کے اندر ڈوبا ہوا ہوتا، تو اس وقت ضرور دوست کی کوئی نہ کوئی بات مجھ پر کشف ہوتی، کھل جاتی۔ جب یہ بات میرے بھائی بہاؤالدین زکریا نے سنی تو ناپسند فرمائی، فوراً میری طرف دیکھا، اسی وقت میری طرف دیکھا کہ اے درویش، یہ کیا نادانی ہے، یہ کیا نادانی کر رہے ہو کہ اسرار حق ظاہر کر رہے ہو، یعنی یہ کیا کم عقلی کر رہے ہو کہ یعنی خدا کے راز کو ظاہر کر رہے ہو، اور یہ بات اہل اسرار کے لیے ٹھیک نہیں، راز والوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے لکھا کہ بھائی جان، کام گفتگو سے گزر گیا، یعنی کام جو ہے بات چیت سے آگے نکل گیا، اور میرا سینہ اسرار، یعنی کام کو جو ہے میں نے بیان تو کر دیا، اور میرا سینہ اسرار دوست سے پر ہو گیا تھا، دوست کے رازوں سے پر ہو گیا تھا، جس میں ذرہ بھر جگہ خالی نہیں رہی تھی کہ اس میں سما سکے۔ اب چونکہ گنجائش نہیں رہی، اس لیے عالم یعنی اس میں رک سکے ایسی ذرا سی جگہ نہ بچی،
تو اب گنجائش نہ رہی، اس لیے عالم انوار سے، انوار کے جو عالم ہوتا ہے اس سے جو اسرار دوست کے جو راز متجلی ہوتے ہیں، واضح ہوتے ہیں، روشن ہوتے ہیں، وہ ظاہر ہو جاتے ہیں اور بہتات کی وجہ سے گرے جاتے ہیں، یعنی بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے اب وہ راز جو ہے ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ پس اے بھائی میں تو بہتیرا چاہتا ہوں، یعنی بھائی میں تو بہت چاہتا ہوں کہ محفوظ رکھوں، بچا کر رکھوں اور ذرہ بھر بھی ظاہر نہ کروں، لیکن مجھ سے ہو نہیں سکتا۔ اب کہو کہ کس طرح کروں، اب بتلاؤ آپ میں کیا کروں۔ جب یہ خط آپ کی خدمت میں پہنچا تو سر جھکا لیا اور فرمایا کہ ہمارے یار نے اپنا کام انجام تک پہنچا لیا ہے، یہ یعنی مکمل کر لیا۔ یہ حکایت ختم کرتے ہی، پوری کرتے ہی شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نعرہ مار کر بے ہوش ہو گئے اور 2 دن اور 2 رات یہی حالت رہی، یہی کیفیت رہی، مصلی پر پڑے رہے، اپنے آپ کی بالکل خبر نہ تھی۔ بعد ازاں یعنی اس کے بعد جب ہوش میں آئے تو کھڑے ہو کر آسمان کی طرف رخ کیا اور یہ شعر پڑھے جو فارسی کا شعر ہے۔ آنا کے در ہوائے تو شیطانش نشستہ اند، پورا آخر تک یہ شعر پڑھے۔ بعد ازاں فرمایا، اس کے بعد کہنے لگے کہ اے درویش، ایک مرتبہ کوئی شخص ملتان سے آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میں شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تھا۔ ایک مرتبہ جب آپ کو حالت ہوئی، یعنی آپ پر خاص کیفیت طاری ہوئی، تو اپنی خانقاہ سے نکل کر سوار ہو کر ملتان بھر میں پھرے اور ڈونڈی پٹوادی یہ ڈھونڈا، یہ آواز لگوا دی کہ جو شخص آج جو ہے ڈونڈی پٹوا دی کا مطلب یہ کہ پورے شہر میں یہ اعلان کروا دیا کہ جو شخص آج بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ دیکھ لے گا، میں ضامن ہوں، یعنی اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ قیامت کے دن اسے دوزخ میں نہیں لے جایا جائے گا۔ جو آج میرا چہرہ دیکھے گا قیامت میں اسے دوزخ کے اندر نہیں لے جایا جائے گا۔ جوق در جوق یعنی ایک کے بعد ایک لوگ جو ہے مسلمان آ کر آپ کا دیدار کرتے اور آپ قسم کھا کر فرماتے کہ قیامت کے دن تم دوزخ میں نہیں جاؤ گے، کیونکہ مجھے کہا گیا ہے کہ اے بہاؤالدین، جو آج تیرا دیدار کرے گا قیامت کے دن ہم اسے دوزخ میں نہیں بھیجیں گے۔ جیسے ہی اس شخص نے یہ حکایت ختم کی، مکمل کی، مجھ پر حالت طاری ہوئی اور کہا اے درویش، اگر بہاؤالدین نے یہ بات کہی ہے کہ جو شخص آج میرا دیدار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں نہیں بھیجے گا، اب میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ دنیا میں جس مسلمان نے میری بیعت کی ہوگی، مجھ سے مرید ہوا ہوگا یا مجھ سے مصافحہ کیا ہوگا یا میرے فرزندوں کا، میرے بیٹوں کا ہاتھ پکڑا ہوگا یا میرے مریدوں کی بیعت کی ہوگی، میرے مریدوں سے مرید ہوا ہوگا یا میرے خانوادے میں بیعت کی ہوگی، میرے خاندان میں کسی سے مرید ہوا ہوگا، وہ ہرگز دوزخ میں نہیں جائے گا۔ اس واسطے کے، اس لیے کہ میرے پیر قطب الدین قدس اللہ سرہ العزیز نے، حضرت خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ اے فرید، حق تعالیٰ نے تجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بابا فرید سے حضرت خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اے فرید، حق تعالیٰ نے تجھے یہ درجہ عنایت کیا ہے، فرمایا ہے، یہ درجہ عطا کیا ہے کہ جو شخص تیرا یا تیرے فرزندوں یا تیرے مریدوں کا مرید ہوگا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا، وہ بھی ضرور بہشت میں یعنی جنت میں جائے گا۔ نیز یعنی ساتھ ہی مجھے بھی کئی مرتبہ یہ آواز آ چکی ہے کہ فرید اجودھنی نیک بخت بندہ ہے، یہ فرید جو ہے خدا کا نیک بندہ ہے۔ جب شیخ الاسلام نے یہ حکایت ختم کی تو عالم تحیر میں، حیرت کے عالم میں کھڑے ہو گئے۔ میں پاس تھا، 7 دن رات تک جو ہے اسی عالم تحیر میں مشغول رہے، اسی حیرت کے عالم میں آپ رہے اور کھانے پینے کی حاجت نہ ہوئی، کچھ کھانے پینے کی بھی ضرورت نہ ہوئی 7 دنوں کے اندر۔ جب عالم صحو میں آئے، ہوش کے عالم میں آئے تو طاعت میں مشغول ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ گئے۔ الحمدللہ علی ذالک۔ آج کے اس سلسلہ درس کو ہم یہیں پر موقوف کرتے ہیں اور رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمارے اس پڑھنے اور سننے کو اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرمائیں، ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائیں اور بزرگان دین کے فیض و کرم سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی اہل عرفان کے صدقے میں ہم سب کو بھی اپنی معرفت میں سے کچھ حصہ
ہم گنہگاروں کو بھی عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی ونور عرشہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔